بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں ہمارے چینل پہ تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے۔ ناول اچھا لگ رہا ہے تو پلیز لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ میں بتایا کیجئے کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ پتہ نہیں ابو میں جمعے کو شہر سے آ رہا تھا جب کچھ چوروں نے مجھے بہت مارا اور جاتے جاتے میرا موبائل بھی چھین کر لے گئے۔ وہ درد سے بولا، تم نے ان کے چہرے دیکھے؟ منیبہ بیگم نے بیٹے کو ہلدی والا دودھ دیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ان کے چہرے پہ نقاب تھا، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے انہوں نے آتے ہی مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ موبائل بعد میں لیا تھا انہوں نے۔ شہباز رئیس حیرت سے بولا، تم فکر نہ کرو، میں کرواتا ہوں پتہ۔ تم کہاں تھے؟ فون کر کے اطلاع ہی کر دیتے۔ احمد صاحب نے موبائل پر نمبر ڈائل کرتے ہوئے پوچھا۔ زخمی تھا ابو تو اپنے شہر والے دوست کو فون کیا، وہ مجھے لے گیا، وہاں رہا، آج صبح ہی لوٹ آیا ہوں۔ ابو ایک بات بتائیں، کیا شفقت لاشاری کی پوتی کا نکاح ہو چکا ہے؟ مطلب کل اس کا نکاح تھا نا؟ وہ پریشانی سے بولا، ہاں ہو چکا ہے، اور وہ بھی کسی اور سے نہیں، اذلان بخت سے۔ احمد صاحب بیٹے کو پرسوچ نظروں سے دیکھتے ہوئے بول کر وہاں سے اٹھ کر پولیس انسپکٹر سے بات کرنے لگے، جبکہ وہ اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ خود سے بڑبڑایا تھا۔ دودھ کا گلاس ہاتھوں میں ہی پکڑا رہ گیا۔ شہباز رئیس کے چہرے پر زلزلے والے تاثرات تھے۔ زرگل، مالا، ہما بھی وہیں اذلان مینشن پہنچ گئی تھیں جب وہ تھوڑی دیر بعد سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آتی دکھائی دی۔ ماشاءاللہ آپ بھی۔ حنان اسے دیکھتا کھڑا ہوتا ہوا بولا، جو وائٹ ٹراؤزر پر ہی سی گرین وائٹ کام والی شارٹ قمیص پہنے، ایک کندھے پر وائٹ ہی سی گرین بارڈر والا دوپٹہ رکھے، ایک کلائی میں گولڈ کی 4 چوڑیاں، دوسرے میں وائٹ اور سی گرین چوڑیاں، وائڈی سینڈل، گولڈ کے جھمکے، چھوٹی سی باریک چین گلے میں پہنے، گھنگریالے بال کھلا چھوڑے۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، بلکہ صحیح معنوں میں نئی نویلی دلہن لگ رہی تھی۔ ارے یار، کیا لگ رہی ہیں آپ؟ ماں اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ وہ مسکرائی، بس میں نے سوچا اپنی دادی کی بات مان لوں۔ دادی کہہ رہی تھی تمہارے آغا جی کی میری اور اذلان بخت کی دعوت ہے، دوسرے علاقے میں اذلان تو جائے گا نہیں، تم چلی جاؤ اپنے آغا جی کے ساتھ، وہاں میٹ کی بھی ڈشز ہوں گی۔ وہ ان کے قریب آتی تفصیل سے بولی، جبکہ ہنی پریشان ہوا۔ ایک بار ایسے ہی تو وہ تیار ہوئی تھی اور وہ پھنس گئی تھی۔ آپ ہی میں نہیں چاہتا میری آپ بھی ایسے تیار ہو کر باہر جائے، نظر لگ جاتی ہے نا؟ حنان نے پریشانی سے کہا، ارے ہنی، تمہاری آپی کوئی خوبصورت شے تھوڑی ہے، بس نارمل ہے، تمہاری آپیاں مجھ سے زیادہ پیاری ہیں۔ ہما، زرگل اور مالا ہیں نا، انہیں تو نظر نہیں لگتی۔ وہ اپنے لیے جوس نکالتی ہوئی لاپرواہی سے بولی، پھر میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، اور میں نہ کبھی نہیں سنوں گا، میں آغا جی سے بات کر لوں گا، حنان اٹل لہجے میں کہتا ڈائننگ ٹیبل کی چیئر کھسکا کر بیٹھا، جبکہ وہ تینوں رشک سے ان بھائی بہن کا پیار دیکھ رہی تھی۔ بھائی تو ہما کا بھی تھا، مالا کا بھی تھا، لیکن ان میں اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، اور حنان اور زرغون انہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے سے چھوٹے ہیں۔ زرش نے حیرت سے اسے دیکھا، جو لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے پاس بہت سی خواتین تھیں جو اس کے لیے گفٹس اور سلامیاں وغیرہ لائی تھیں، دادی شہلا، نگت، انیلا، سب خواتین بھی وہیں بیٹھی تھی۔ زرش حیرت سے زرغون کو دیکھے جا رہی تھی، جو آج مشرقی دلہن کے روپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بیٹا، شوہر نے آپ کو منہ دکھائی میں کیا گفٹ کیا ہے؟ ایک چلبلی سی عورت نے مسکرا کر پوچھا۔ زرغون نے صورت سے دادی کو دیکھا۔ دادی نے چوڑیوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ نہ سمجھی سے کبھی انہیں تو کبھی ان کی کلائی کو دیکھتی جس کی طرف وہ اشارہ کر رہی تھی۔ زرغل سمیت سب سے ہی دیکھ رہی تھی۔ امارہ اور ملیحہ کی زرغون سے کچھ خاص نہیں بنتی تھی، اسی لیے وہ ایک طرف بیٹھی ہوئی زرغون کو منہ بنائے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو کچھ نہیں دیا انہوں نے، وہ دادی کو نہ سمجھی سے دیکھتی اس عورت سے بولی۔ اوف، یہ لڑکی ایک اشارہ تک نہیں سمجھ سکی۔ دادی تعصب سے بڑبڑا کر رہ گئی، جبکہ سنبل زرش کو دیکھتی مسکرائی۔ جواباً زرش بھی مسکرائی۔ بیٹا، دیا تو ہے اس نے تمہیں، تمہارے نام وہ نہر والی اور پہاڑ والی زمین تو لگا دی ہے، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ دادی جلدی سے بولی تھی کہ یہ عورتیں گھر گھر جا کر باتیں کرتی ہیں، وہ کب کی، اور سائن بھی نہیں لیا میرے سے؟ وہ حیرت سے خود سے بڑبڑائی، جبکہ سنبل اور زرش کا چہرہ ایک دم سے تاریک پڑا تھا۔ ماشاءاللہ، پھر تو ہماری بہو بہت امیر ہے، ان میں سے ایک عورت خوش اخلاقی سے بولی۔ زرغل، ہما، مالا نے بھی اسے گفٹ دیے تھے، امارہ اور ملیحہ نے ماں کی جھڑکیوں سے بچنے کے لیے اسے گفٹ دیے۔ زرگل، آج رات ڈنر پر ثاقب آ رہا ہے تو جاؤ، جا کر تیار ہو جاؤ۔ سنبل بیگم اچانک سے ہی زرغون کے پاس بیٹھی زرگل سے بولی،
جس کے چہرے پر ایک دم سے تاریکی چھائی تھی، لپسٹک سے سجے ہوئے ہونٹ ساخت ہوئے تھے۔ سنا نہیں تم نے؟ جاؤ جا کر کپڑے وغیرہ چینج کر لو۔ سنبل بیگم اسے اپنی جگہ دیکھ کر تنگ کر بولی۔ وہ ماں کو دیکھتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی تھی، جبکہ زرغون نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ ثاقب کون ہے؟ وہ ہما سے پوچھنے لگی۔ زرگل آپی کے ماموزاد اور ان کے منگیتر، ہما نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، جس پر وہ سنجیدگی سے سنبل بیگم کو دیکھنے لگی، جو نخوت سے اسے دیکھتی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی۔ آغا جی کے ساتھ وہ ملکوں کی حویلی آئی تھی، بڑی سی بلیک شال اوڑھے، سی گرین پٹی والا سفید دوپٹہ کندھے پر رکھے وہ ان خواتین سے بات چیت کر رہی تھی۔ لہجے میں بہت مٹھاس شامل کی ہوئی تھی، جس سے وہ خواتین خوب متاثر تھیں اس سے۔ آغا جی، یہ کن کا گھر ہے؟ وہاں آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا، لیکن میڈم کو پوچھنا اب یاد آیا تھا۔ یہ ازلان بخت کے جگری دوست عبداللہ کا گھر ہے، اس نے دعوت کی ہے۔ وہ کل شادی پر شریک نہیں ہو سکا تھا، آؤٹ آف سٹی تھا، تو آج اس نے دعوت پر بلایا ہے۔ وہ جو سامنے وائٹ سوٹ میں بیٹھا ہے وہ عبداللہ ملک ہے، شادی شدہ ہے، 2 بچے بھی ہیں۔ آغا جی نے اس کی طرف جھکتے ہوئے بہت تفصیل سے اسے بتایا، جس پر اس نے سر ہلایا، جبکہ وہ بہن کے بچوں سے کھیل رہا تھا کہ اسے بچے بہت پسند تھے۔ ٹن ٹن دروازے کی بیل بجی تھی۔ حمیدہ تم ٹھہرو، میں خود کھولتا ہوں۔ عبداللہ ملازمہ کو دروازے کی جانب جاتا دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ مسکرایا تھا۔ اس کی عزیز ہستی جو دروازے کے فریم میں کھڑی تھی۔ تمہاری تو طبیعت خراب تھی، ازلان اس کے گلے لگتا حیرت سے بولا۔ اگر طبیعت خرابی کا نہ بتاتا تو تم نے کون سا آ جانا تھا، اسی لیے یہ بہانہ ضروری تھا، آؤ اندر۔ عبداللہ اس کی خفگی بھری نظروں سے مسکرا کر دیکھتا اسے کھینچتا ہوا بولا۔ وہ خفگی سے اس کا ہاتھ جھٹکتا ہوا اندر آیا۔ جب لاؤنج میں بیٹھی شخصیات کو دیکھ کر وہ دیکھتا رہ گیا۔ اس کی گود میں ایک 3 سال کا بچہ تھا، جبکہ آغا جی ملک شرجیل جو کہ عبداللہ کے دادا تھے ان سے باتیں وغیرہ کر رہے تھے۔ اوف! وہ عبداللہ کو گھورتا بلند آواز میں سب کو سلام کرتا ہوا ہوں ان سے ملا۔ زرغون نے بچے سے نظریں ہٹا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ ہے یہ یہاں کیسے آ گئی؟ یہ تو کراچی گئے ہوئے تھے نا؟ آغا جی نے تو یہی بتایا تھا۔ وہ غصے سے بڑبڑائی۔ وہ بچہ کبھی اس کی چوڑیاں چھوتا تو کبھی اس کے کانوں میں پہنے بڑے بڑے ٹوکری والے سونے کے جھمکوں کو چھوتا۔ آغا جی آپ یہاں؟ وہ کچھ دیر بعد بولا۔ بھائی ہمیں تو عبداللہ نے انوائٹ کیا تھا، ہم عبداللہ کو منع تو نہیں کر سکتے تھے نا؟ آغا جی ہلکی سی مسکان سے بولے۔ وہ انہیں سنجیدگی سے دیکھ کر رہ گیا۔ کھانا ریڈی ہے، آ جائیں سب۔ عبداللہ کی بیوی لاؤنج میں آتی ہلکی مسکان سے بولی، جس سے سب اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے۔ زرغون نے حیرت سے میٹ کی ڈشز کو دیکھا۔ میٹ، بریانی، چائنیز رائس، سبزیوں کی ڈشز، مرغ کی ڈشز، سب کچھ تھا۔ زرغون کی تو دلی مراد بھر آئی تھی۔ تبھی آغا جی کا فون بجا تھا۔ موبائل نکال کر وہ یس کا بٹن دباتے کان سے لگا گئے اور اچھا ہم ابھی نکل رہے ہیں، معذرت ہمیں نکلنا ہوگا، کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، سو ہمیں نکلنا ہوگا۔ آغا جی اچانک ہی ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے بولے، ساتھ ہی خنان بھی کھڑا ہوا۔ زرغون تم نہیں چلو گی؟ آغا جی مصنوعی سنجیدگی سے بولے، جبکہ وہ منہ پھلائے للچائی نظروں سے کھانا دیکھ رہی تھی۔ ازلان بخت کی نظریں اسی پر تھیں۔ زرغون آغا جی آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں، وہ طنز سے بولا۔ نہیں میں تو آپ کے ساتھ جاؤں گی، ان لوگوں نے اتنی محبت سے ہمارے لیے دعوت ارینج کی ہے، ایسے اٹھ کر جانا تو برا لگتا ہے نا؟ کیوں آغا جی؟ وہ سنجیدگی سے بولی، جبکہ آغا جی اپنے پلان کو کامیاب ہوتے دیکھ کر ہلکی مسکان سے سر ہلاتے ہوئے خنان کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے چلے گئے، جبکہ ازلان بخت اتنے سارے لوگوں میں کچھ کہہ بھی نہ سکا۔ وہ اپنی پلیٹ میں کھانا نکالتی ایک مشرقی لڑکی کی طرح اس کی پلیٹ میں بھی چائنیز رائس ڈال رہی تھی۔ یہ سب اسے اتنی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کرنا پڑ رہا تھا، ورنہ ایسا تو وہ خواب میں بھی نہ کرتی۔ وہ جب کھانا کھا کر کچھ دیر بعد وہاں سے نکلنے لگے تو عبداللہ کی والدہ نے زرغون کو ایک بہت خوبصورت ڈریس، ساتھ سندھی شال اور 50,000 کی سلامی دی تھی، جسے لینے سے وہ انکاری تھی، لیکن انہوں نے زبردستی وہ بیگ اس گاڑی میں رکھوا دیا تھا۔ وہ دونوں پیچھے تھے جبکہ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ وہ ارد گرد بہت اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں درخت، جنگلات، کھیت اسے کافی فیسنیٹ کر رہے تھے۔ آغا جی کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ میں کیا پاگل ہوں
بھلا اتنے مزیدار کھانا چھوڑ کر گھر جا کر سبزی کھاتی؟ نیور، سنجیدگی سے جواب دیا گیا تھا جس پر وہ لب بھیج گیا تھا۔ وہ اپنی نوعیت کی عجیب کوئی لڑکی تھی۔ تبھی گاڑی جھٹکا کھاتی ہوئی رکی تھی۔ اللہ رکھا، کیا ہوا؟ وہ ڈرائیور سے بولا جو بار بار چابی لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ صاحب لگتا ہے گاڑی میں کوئی فالٹ ہو گیا ہے، سٹارٹ نہیں ہو رہی، ڈرائیور نے پریشانی سے جواب دیا۔ ڈیم اٹ، وہ غصے سے بڑبڑاتا ہوا موبائل میں قیام کو میسج کرتا گاڑی بھیجنے کا کہہ کے فون پاکٹ میں رکھتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ وہ گاڑی سے باہر نکل چکی تھی۔ مس مرضی گاڑی میں بیٹھے ہیں، وہ غصے سے بولا۔ میں نہیں بیٹھ رہی، میں واک کروں گی، بہت اوور ایٹنگ کر لی ہے۔ وہ ارد گرد کے ماحول کو دیکھتی ضدی لہجے میں بولی۔ وہ غصے سے باہر نکل کر اس کی طرف آیا۔ یہ روڈ خطرناک ہے مس زرغون اعظم، اسی لیے چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو۔ کیوں بیٹھوں؟ اب میں گھوموں پھروں بھی نہ، میری اپنی لائف ہے، جہاں دل کیا وہاں جاؤں گی۔ وہ تنگ کر بولتی ایک کھیت کی طرف چلنے لگی جبکہ وہ کندھے اچکاتا ہوا گاڑی سے ٹیک لگائے گاڑی آنے کا ویٹ کرنے لگا۔ صاحب وہ جگہ پراسرار ہے، یہ زمین میرے ہمسائے کی ہے۔ وہ ایک دن رات کو گائیں بھینسیں باندھنے آیا تو اسے خود کی شکل کا ایک آدمی گائیں بھینسیں باندھتا ہوا نظر آیا۔ وہ تو جی وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ تب سے وہ یہ کھیت اور ڈیرا چھوڑ چکا ہے۔ یہاں جو بھی آتا ہے اسے اپنا آپ وہاں دکھتا ہے۔ میڈم کو واپس بلا لیں، ڈرائیور نے سنجیدگی سے اسے بتایا جبکہ وہ سر جھٹکتا ہوا کلائی میں باندھی واچ دیکھنے لگا۔ ابھی 5 منٹ ہی ہوئے تھے جب وہ چیختی ہوئی اسی طرف بھاگ کر آتی ہوئی دکھائی دی۔ فل تیزی سے بھاگتی وہ اس کے پاس آتی اس کا کندھا دبوچ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا وہاں بھوت دکھا اپنی شکل کا؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہاں، لیکن آپ کو کیسے پتا؟ وہ حیرت سے اس سے دور ہوتی ہوئی بولی۔ کیونکہ وہ بھوت میں ہی تھا۔ کیا؟ ہائے اللہ! وہ 3-4 قدم کی دوری پر ہوتی چیخی۔ میڈم جی، صاحب مذاق کر رہے ہیں، لیکن وہ جگہ پراسرار ہے۔ ڈرائیور اس کی چیخ سے گھبراتا ہوا جلدی سے تفصیل دے گیا جبکہ وہ گہرے گہرے سانس لیتی جھٹ سے گاڑی کے اندر بیٹھی۔ باہر کھڑے انسان کے لبوں پر ایک انجانی مسکراہٹ جھلکی تھی جس سے وہ خود بھی انجان تھا، لیکن ڈرائیور نے حیرت سے اپنے صاحب کو دیکھا تھا جس کے لبوں پر بھولے سے بھی کبھی مسکان نہیں آتی تھی۔ ہاں، جب بیٹی کے ساتھ ہوتا تو وہ مسکرا دیتا، لیکن وہ مسکراہٹ بہت اوپری ہوتی تھی۔ دوسری گاڑی آتے ہی وہ اس پر بیٹھ کر چلے گئے۔ اذان وقت تو گاڑی سے اترتا سیدھا اپنے پورشن کی طرف چلا گیا تھا جبکہ وہ آقا جی کے پورشن کی جانب آتی رکی۔ سامنے ہی ایک لڑکا ہونٹوں پر عجیب سی دھن سجاتے ارد گرد لوفرانہ انداز میں دیکھتا زرغون کو دیکھ کر ایک آنکھ دبا گیا تھا جس پر وہیں رکی رہی۔ وہ لڑکا عجیب سی مسکان سجائے اس کے پاس سے گزرنے لگا تھا جب وہ اپنا پاؤں اس کے پاؤں پہ الجھا گئی تھی جو اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ اپنے دھیان میں چلتا وہ سیدھا نیچے فرش پہ گرا تھا۔ آنکھوں اور ہونٹوں کو کنٹرول میں رکھو بلی کے منہ والے، ورنہ یہی دفنا دوں گی اپنے بھائی سے کہلوا کر، ایڈیٹ خبیث مسکراہٹ والا۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی جبکہ وہ لڑکا حیرت سے نیچے گرا اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ سامنے والی چھت پر کھڑا لڑکا زرغون کی تصویر کھینچ کر کسی کو بھیج چکا تھا۔ کیا یہی لڑکی ہے؟ اس نے میسج کر کے پوچھا۔ ہاں، دوسری طرف سے جواب آیا تھا۔ یہ لنگور کون تھا؟ وہ سامنے سے آتی مالا سے بولی۔ یہ زرگل آپی کے منگیتر اور اس کے کزن ہیں، فرانس میں ہوتا ہے، فیملی بہت رچ ہے اس کی، اسی لیے تو سنبل تائی نے بنا کچھ سوچے سمجھے زبردستی زرگل کا رشتہ کر دیا تھا۔ مالا افسوس سے بولی۔ زرگل نے انکار نہیں کیا تھا؟ وہ حیرت سے بولی۔ ان کے انکار کو کون سنتا ہے؟ ان کی امی بہت سخت ہیں، وہ صرف اپنی ہی کرتی ہیں۔ مالا گہری سانس لے کر کہتی اسے گڈ نائٹ بولتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کافی دیر وہیں ہونٹ بھینچے کھڑی رہی، پھر سر جھٹکتی اپنے پاپا کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں وہ ان کے ساتھ کافی دیر بیٹھی رہی کیونکہ ہنی تو ارسلان اور شاذم کے ساتھ باہر گیا ہوا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ بخت مینشن آئی تھی۔ وہ مسکرائی۔ سامنے ہی صوفے پر ہنا بیٹھی تھی، ہاتھ میں ریموٹ تھامے LED پر کارٹون دیکھ رہی تھی۔ ہائے ہنا! وہ اس کے قریب آتی مسکرا کر بولی۔ ہائے آنٹی، آپ یہاں؟ واہ واہ! ایک دم صوفے پر کھڑی ہوتی پرجوش انداز میں بولی۔ ہاں، میں نے سوچا کیوں نہ جا کر ہنا کے ساتھ رہا جائے، ساتھ اسے کمپنی بھی دی جائے، کیسا؟ وہ ارد گرد وہ اس کے ساتھ بیٹھتی مسکرا کر بولی۔ واہ، گڈ آئیڈیا! پتہ ہے میں اکیلی بہت بور ہوتی ہوں یہاں اور ابھی میری چھٹیاں ہیں، آپ پلیز
اب یہیں رہے نا جب تک میری چھٹیاں ہیں۔ ہنا اس کا ہاتھ پکڑتی لجاجت سے بولی، آپ کہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں آپ کی چھٹیوں تک رک جاتی ہوں۔ اب خوش وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولی، لیکن شرط یہ ہے ہم آپ کے بابا کے کمرے میں سلیپ کریں گے۔ اتنا کمرہ، ان کا کمرہ بہت بڑا اور خوبصورت ہے، دونوں وہاں آرام سے سویا کریں گے۔ کیسا؟ وہ آنکھوں میں ڈھیروں شرارت لیے اس سے بولی، وہ تو ٹھیک ہے آنٹی، لیکن بابا نہیں مانیں گے، وہ اکیلے سوتے ہیں نا، ہمارے ساتھ بیڈ پر کمفرٹیبل نہیں ہوں گے۔ وہ سمجھداری سے بولی، تو آپ اپنے بابا سے کہہ دینا وہ دوسرے روم میں چلے جائیں۔ وہ اس کا ننھا سا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے چھوتی ہوئی بولی، جبکہ ہنا کو ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ بچی اسے دیکھے گئی، دیکھو جیسے میں کہتی ہوں ویسے کرتے جانا، اوکے؟ وہ اس کی انگلی ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے چہرے کو اشتیاق سے دیکھتی ہوئی سر ہلا گئی تھی۔ کوریڈور کے دوسری سائڈ مڑتی وہ رکی تھی، سامنے سے اسے خیام چلا آ رہا نظر آ رہا تھا۔ وہ بھی تھم چکا تھا اسے سامنے دیکھ کر۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے دھیمے دھیمے قدموں سے چلنے لگے۔ اب وہ ایک دوسرے کے عین سامنے تھے۔ زرگل کی آنکھوں میں ایک آگ سی جھلکنے لگی تھی، جبکہ خیام بے بس سا اسے دیکھے گیا۔ زرگل، وہ گزرنے لگی تھی جب وہ اچانک سے بولا۔ وہ رک تو گئی لیکن نہ پلٹی نہ کوئی جواب دیا۔ زرگل، کیا مجھے معاف کر سکتی ہو؟ وہ سر جھکائے اس سے بولا۔ ہرگز نہیں خیام علی، تمہیں بھی اس اذیت میں جلنا ہوگا، پچھتاؤ گے ساری زندگی، وہ اسپاٹ لہجے میں کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ وہیں تنہا ہارا سا کھڑا رہ گیا۔ آنکھوں میں ویرانی سی چھا گئی تھی۔ عدنان نے بہت غور سے ان دونوں کو دیکھ کر لب بھینچے۔ وہ ان دونوں کی باتیں سن چکا تھا اور ان کے چہرے میں رقم اذیت سے بھی آگاہ ہو چکا تھا۔ وہ کچھ سوچتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ بابا ہم آ جائیں روم میں؟ ہنا نے ڈور ناک کرتے ہوئے پوچھا۔ یس مائی پرنسس، وہ فائل بند کرتا محبت سے بولا۔ وہ چونکا، کیونکہ ہنا کے پیچھے وہ بلا جو تھی، جو ہونٹ اوپر چڑھائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اذلان بخت کے ماتھے پر بڑے ناگوار بل پڑے تھے، جن کو دیکھ کر وہ ناک چڑھاتی بڑے مالکانہ حقوق سے بڑی سی چادر صوفے پر رکھنے لگی تھی۔ بابا جان، کیا ہم آپ کے روم میں سو سکتے ہیں؟ ہنا نے معصومیت سے پوچھا۔ تو وہ ٹھٹکا، آپ ٹھیک تو ہو؟ آپ پہلے بھی تو اپنے روم میں سوتی تھی نا؟ وہ حیرت سے بولا، کیونکہ ہنا کو اپنے روم کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی تھی۔ مجھے اس کمرے میں ڈر لگتا ہے، کھڑکی سے عجیب سی آوازیں آتی ہیں، میں نہیں سوؤں گی وہاں۔ ہنا نے بنا اٹکے بہت پر اعتماد سے کہا۔ وہ ٹھٹک کر کھڑا ہوا، پھر اسے دیکھنے لگا جو معصوم صورت بنائے اپنے موبائل میں بزی تھی۔ ہنا مائی ڈال، وہاں کوئی نہیں ہے۔ ہنا وہاں کوئی نہیں ہے، آپ کے بابا کے ہوتے ہوئے کوئی بھوت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ اس کے پاس نیچے بیٹھتا ہوا بولا۔ ہاں آپ خود جو بھوت ہو، وہ غصے سے بڑبڑائی تھی۔ نہیں، مجھے یہیں سونا ہے آپ کے روم میں، آپ میرے والے روم میں سو جائیں نا پلیز، اس نے ضدی لہجے میں کہا تھا، اور ایسی ضد پہلے کبھی نہیں کی تھی جس سے وہ یہ کسی اور کی پڑھائی ہوئی پٹی تھی۔ وہ کھڑا ہوتا اس کی طرف آیا، جو اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر جلدی سے ہنا کے پیچھے آنے لگی تھی۔ جب وہ سرعت سے اس کی کلائی اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑ گیا تھا، وہ بھوکلائی، میری بیٹی کو آئندہ اگر کچھ الٹا سیدھا سکھایا تو تمہیں الٹا لٹکا دوں گا۔ وہ غصے سے دھیمے لہجے میں پھنکارا تھا۔ پہلے یہ بتائیں الٹا کس پر لٹکائیں گے، پنکھے یا کسی اور چیز پہ؟ یہ بتا دیں، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ شٹ اپ یو فولش گرل، مجھ سے نہ آپ تمیز سے بات کیا کریں، میں کوئی آپ کی بیوی نہیں ہوں جو آپ مجھ پر چلائیں گے اور میں سر جھکا کر سنوں گی۔ میں بھی اینٹ کا جواب اینٹ سے ہی دیتی ہوں، اور ویسے بھی یہ کمرہ میرا اور ہنا کا ہے، آپ کہیں اور بندوبست کریں۔ آپ کون سا اسپیشل ہیں جو ایسے شاندار کمرے میں سوئیں اور ہم دونوں دوسرے رومز میں؟ نہیں، ہم دونوں تو یہیں سوئیں گے، بہت زبردست نیند آتی ہے یہاں۔ ویسے یہ روم کس ڈیزائنر سے ڈیکوریٹ کروایا تھا؟ بیڈ کو اس سائڈ پہ ہونا چاہیے تھا اور صوفہ کبرڈ کو بائیں سائڈ۔ ڈیزائنر اچھا نہیں تھا، وہ ناک چڑھاتے بولتی جا رہی تھی جب وہ سرعت سے اس کے چلتے ہونٹوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ گیا تھا۔ کیا کھاتی ہو تم لڑکی؟ سر درد کر کے رکھ دیا ہے، جا رہا ہوں، اور دھیان سے سونا، کہیں وہ کھیت والا جن نہ آ جائے، سنا ہے وہ جس کی شکل دیکھ لیتا ہے 10 راتوں تک اسے ڈراتا ہے، سو بی کیئرفل۔ وہ سر لہجے میں پھنکارا تھا۔ زرغون کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگی تھی۔ اس کی بات سن کر اس نے خوفزدہ نظروں سے تینوں قد آور کھڑکیوں کو دیکھا، جبکہ ہنا
کمر پر ہاتھ رکھ کے اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھلا کب سے اتنا بولنے لگے تھے؟ وہ تو گھر میں گنے چنے ہی الفاظ بولتے تھے۔ ہنا ہم آپ کے روم میں ہی سوتے ہیں، یہاں چاروں طرف کھڑکیاں ہیں، رات کو ہوا آئے گی، آپ یہ مت سمجھے گا میں کسی بھوت سے ڈرتی ہوں، ان کھڑکیوں سے سرد ہوا آتی ہے نا ہنا؟ وہ ہنا سے بولتی لہجے میں خوف تھا لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ آنکھوں میں تمسخر لیے اسے دیکھتا رہا جیسے پوچھا ہو، سیریسلی مس مرضی؟ ہاں آنٹی ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہنا حیرت سے بولی۔ چلو ہنا ہم سوتے ہیں جا کر۔ وہ اس کی کلائی پکڑتی صورت سے اس کی نظروں سے بچتی ہوئی کمرے سے چھپاک سے نکل گئی۔ پیچھے وہ گہری سانس لیتا سر جھٹک کر رہ گیا۔ وہ لڑکی اول درجے کی احمق تھی، پتہ نہیں اسے ڈاکٹر کس نے بنا لیا تھا۔ وہ سوچ کر رہ گیا۔ وہ حنان کے ساتھ صبح کی ورزش پر اس کے ساتھ زبردستی چلی آئی تھی۔ حنان رات کو مجھے بھوت دکھا، کیا تم یقین کرو گے؟ وہ اس کے ساتھ چلتی تیز تیز لہجے میں بولی۔ اگر آپ کہہ رہی ہیں تو سچ ہی ہوگا، ویسے بھی گاؤں میں ایسی چیزیں عام ہوتی ہیں۔ وہ ارد گرد دیکھتا ہوا بولا۔ وہ دونوں ٹھٹکے، سامنے ہی کوئی لڑکی تیزی سے چلتی ان کی طرف آ رہی تھی، شاید وہ بھی صبح کی واک پر آئی تھی، لیکن ان دونوں کی چونکنے کی وجہ اس لڑکی کا سیاہ رنگ تھا۔ ہنی یہ کہیں چڑیل تو نہیں؟ وہ اس کا کندھا پکڑتی ہوئی سراسیمگی سے بولی۔ نہیں آپی، وہ لڑکی ہے اور سفید سیاہ لوگ بھی ہوتے ہیں، اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہنی نے سنجیدگی سے کہا۔ السلام علیکم، وہ لڑکی ان کے قریب سے گزرتی نرم لہجے میں بولی تھی۔ وعلیکم السلام زرغون، اور ہنی نے جواب دیا۔ وہ لڑکی انہیں ہلکی سی مسکان سے نوازتی ہوئی ان کے قریب سے گزر گئی۔ بات سنیں آپی، ہنی نے اسے کندھا مارا لیکن وہ اس لڑکی کے قریب جا چکی تھی۔ وہ لڑکی پرخلوص مسکان سے گھنگھریالے بالوں والی لڑکی کو محبت سے دیکھ رہی تھی۔ آپ ہمیں جانتی ہیں کیا؟ زرغون نے بھی ہلکی مسکان سے پوچھا، جبکہ ہنی گہری سانس لیتا کھڑا اپنی آپی کو دیکھ کر رہ گیا۔ میں جانتی ہوں آپ کو، آپ کل ہمارے گھر آئی تھیں، میں عبداللہ ملک کی بہن ہوں فاطمہ، میں نے آپ کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اصل میں مجھے بخار تھا کل سے تو میں آپ سے مل نہیں سکی، لیکن میں نے دیکھا تھا آپ کو، میں اسلام آباد میں رہتی ہوں، وہیں اسٹڈی کمپلیٹ کر رہی ہوں، ویکنڈ پہ یہاں آتی ہوں۔ وہ لڑکی کھلی ہوئی مسکان سے بولی، جبکہ آنکھوں میں اس کے لیے محبت ہی محبت تھی، جسے دیکھ کر ہنی حیران تھا۔ بھلا بھائی کے دوست کی بیوی کے لیے اتنی رسپیکٹ اور محبت! مجھے پتہ ہوتا تو ضرور عیادت کرتی۔ زرغون ہوں، اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے حنان لاشاری ہے، ہم پہلے آسٹریلیا میں ہوتے تھے، ابھی حال ہی میں پاکستان شفٹ ہوئے ہیں، اور تم سے مل کر مجھے بہت اچھا لگا۔ ویسے ہنی مجھ سے اتنا چھوٹا نہیں ہے، بس 1-2 سال ہی۔ وہ شروع ہو چکی تھی۔ فاطمہ بہت دھیمی مسکان سے ہنسی تھی، جبکہ ہنی پریشانی سے اپنی آپی کی باتوں کو سن رہا تھا۔ آپی چلیں، بخت بھائی کو نہیں بتایا نا؟ گھر میں کسی کو پتہ ہے کہ آپ آج واک کو شرف بخش رہی ہیں؟ سب ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ حنان بے بسی سے بولا۔ اچھا فاطمہ، نائس ٹو میٹ یو، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ وہ مسکرا کر اس سے ہاتھ ملاتی ہوئی ہنی کو گھورتی اس کے ساتھ چلی گئی۔ فاطمہ نے محبت سے اسے دیکھا، پھر پلٹ کر دوسری جانب جاتی ہوئی سڑک کی طرف مڑ گئی جس طرف ان کا گھر تھا۔ اسے بھی عادت تھی واک پر جانے کی، یہ عادت وہ طبیعت خرابی کے باوجود ترک نہیں کر سکی تھی۔ آغا جی بخت کے گھر پر تھے، صبح کا ناشتہ وہ زیادہ تر بخت کے ساتھ ہی کرتے تھے۔ ہنا آپ کو اپنی فرینڈ کیسی لگی؟ آغا جی نے رازداری سے پوچھا۔ آغا جی وہ تو بہت اچھی ہے اور مجھے بہت پسند بھی ہے، لیکن وہ ڈرتی بہت ہے، رات کو میرے ساتھ سوئی تھی، کبھی پردہ ہلنے سے ڈر جاتی تو کبھی میری ٹانگ لگنے سے، پھر نیند میں بڑبڑاتی بھی رہی، بہت زیادہ بڑبڑاتی رہی۔ ہنا نے مسکرا کر انہیں جواب دیا، جبکہ فائل کو فائنل ٹچ دیتا بخت چونکا تھا۔ تبھی وہ تیار ہو کر نیچے آئی تھی، بلیک سادہ سوٹ جس کا دوپٹہ فیروزی تھا، جس پر بھاری کام کیا گیا تھا۔ یہ سارے سوٹ رقیہ دادی نے بنوائے تھے اس کے لیے، ایک سے بڑھ کر ایک سوٹ تھا۔ گڈ مارننگ آغا جی، وہ ان کے قریب آتی ہوئی بولی۔ السلام علیکم آغا جی کے بجائے جواب اس کی طرف سے آیا تھا، جس پر آغا جی اور ہنا مسکرائے، جبکہ وہ دانت پیستی اسے کوس کر رہ گئی تھی۔ یہ تو مجھے ناکو چنے چبوا رہا ہے، جبکہ چبوانے تو مجھے تھے۔ کوئی نہیں، آج سے آپ کے الٹے دن شروع، تب ہی تو مجھے اپنی زندگی سے باہر نکالو گے۔ وہ آغا جی کے ساتھ بیٹھتی ہوئی بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ کھانا لگ چکا ہے صاحب جی، کک کے کہنے پر سب اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کے قریب آئے۔ آنٹی مجھے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروائیں نا پلیز، ہنا نے ناشتہ کرتی زرغون کے پلو کو کھینچ کر کہا، اس کے لہجے میں چھپی حسرت بخت بہت اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ اپنی بیٹی کی محرومیوں پر وہ اذیت سے لب بھینچ کر رہ گیا۔ وائی ناٹ ہنا ڈارلنگ، وہ اپنے لیے
بریڈ کا پیس اس کے ہونٹوں کے نزدیک لے گئی تھی۔ وہ کبھی خود کھاتی تو کبھی اسے کھلاتی۔ آغا جی نے جتاتی ہوئی مسکان سے اپنے پوتے کو دیکھا۔ وہ ان کی نظروں سے نظریں چرا گیا تھا، لیکن وہ ناشتہ نہیں کر سکا تھا۔ ناشتے سے اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ لان کی سیڑھیاں اترتی زرش اسے سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر تھمی تھی۔ وہ بھی 200 واٹ کی مسکان سے زرش کو دیکھ کر رکی۔ زرش کے تو تن بدن میں یہ مسکان آگ لگا گئی تھی۔ جی بہت افسوس ہوا مجھے یہ جان کر کہ تم نے 2 شادی شدہ اور ایک بچی کے باپ سے شادی کی ہے، اور لگتا ہے تمہیں رشتوں کی شدید قلت تھی۔ زرش نے طنزیہ مسکان سے کہہ کر اس کی مسکراہٹ عکارت کرنی چاہی۔ رشتوں کی قلت آپ کو ہو گئی ہے، مجھے تو الحمدللہ کوئی کمی نہیں تھی، اسی لیے تو جلدی شادی ہو گئی، اور میں اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کرتی ہوں۔ ویسے بھی اتنا امیر ہینڈسم انسان کو شادی کے لیے کون منع کر سکتا ہے؟ وہ بنا مسکراہٹ سمیٹے بہت طنز سے بولی۔ زرش کے مسکراتے لب سکڑے۔ ویسے آپ کو اب شادی کر لینی چاہیے، بڑی عمر کی لڑکیوں کو کون پوچھتا ہے آج کل۔ مجھے راستہ دے دیں زرش آپی، مجھے اندر جانا ہے۔ وہ فیروزی دوپٹہ ٹھیک سے سر پر جمانے کی کوشش کرتی ہوئی طنز سے بولی۔ زرش اسے دیکھتی ہوئی ایک سائیڈ ہوئی۔ وہ پھر سے 200 واٹ کی مسکان سے اسے نوازتی ہوئی اندر چلی گئی، جبکہ زرش نے لب بھینچ کر پیر نیچے زمین پر مارا۔ وہ کلس کر رہ گئی تھی اس کی مسکان سے۔ لان میں بیٹھی کنو سے انصاف کر رہی تھی جب ساتھ والی گھر کی چھت سے وہی لڑکا پھر سے اسے نظر آیا۔ آج ان کے ساتھ ہنا بھی تھی، جو بہت نفاست سے ایک ایک پھانک کھا رہی تھی، اور وہ سب ایسے ہی کھائی جا رہی تھی۔ کوئی آدھا مالٹا منہ میں رکھ لیتی تو کبھی پورے کا پورا ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے۔ بھائی صاحب یہ منگنی شدہ ہے، یہ بھی شادی شدہ ہے، یہ بھی شادی شدہ ہے، بلکہ ہم سب شادی شدہ ہیں، اور یہ جو بچی ہے نا یہ میری ہے، تو ہمیں تاکنے سے باز آ جاؤ، کسی دوسری سائٹ پہ جا کر کھڑے ہو، ورنہ ہمارے شوہر تمہیں بہت پیٹیں گے۔ وہ اس لڑکے کی نظریں اپنے گروپ پر دیکھ کر کھڑی ہوتی طنز سے بولی، جبکہ وہ لڑکا بہت غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ ہمارا گھر ہے، میں جہاں چاہوں کھڑا ہوں، جسے چاہوں دیکھوں، میری آنکھیں ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ لڑکا بہت بدتمیزی سے بولا۔ ہیں، میں تو اسے شریف سمجھتی تھی، وہ حیرت سے بولی، جبکہ وہ تینوں مسکراہٹ چھپا گئی۔ میرا شوہر جلاد ہے، 1 منٹ میں بلاتی ہوں۔ وہ باہر نکلتے بخت کو دیکھ کر بولی، سنیے، یہ لڑکا کافی دیر سے آپ کی بیوی کو دیکھ رہا ہے، اوپر سے بدتمیزی بھی کر رہا ہے۔ وہ اچانک سے ہی بخت سے بولی تھی، جس پر موبائل چیک کرتا بخت اور چھت پر کھڑا لڑکا دونوں ہی چونکے تھے۔ سب لڑکیوں نے بھی حیرت سے زرغون کو دیکھا۔ بخت نے تیکھی نظروں سے چھت پر کھڑے لڑکے کو دیکھا، جو بخت کو یہ دیکھتے ہی وہاں سے رفو چکر ہو چکا تھا۔ وہ ہاتھ جھاڑتی ہوئی نیچے بیٹھی۔ یار کیا چیز ہو تم، کیسے بڑے بھائی سے شکایت کر دی تم نے؟ زرگل نے حیرت سے پوچھا۔ اس لڑکے نے بہت تنگ کیا ہوا تھا، ہر وقت چھت پر ہی پایا جاتا ہے، کبھی مجھے تاک رہا ہوتا ہے تو کبھی تمہیں، کبھی مالا کو۔ بخت بہت غصے سے اس لڑکے کے گھر کی طرف بڑھا تھا، کہیں کسی کو، بس آج تو مجھے غصہ ہی آ گیا۔ وہ مالٹا چھیلتی ہوئی غصے سے بولی، جبکہ وہ چاروں اس منہ پھٹ سے امپریس ہو چکی تھی۔ وہ اب ہنی کی گود میں بٹھائے اسے مالٹا کھلا رہی تھی۔ ہنا کو گود میں بٹھائے اسے مالٹا کھلا رہی تھی۔ زرگل نے مسکراتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ کر آقا جی کے فیصلے کو سراہا تھا۔ فاطمہ بچے، یہ شہر نہیں گاؤں ہے، یہاں احتیاط کیا کرو، آئندہ اگر کہیں جانا ہو تو بابا سائیں کو ساتھ لے جانا۔ عبداللہ نے فاطمہ کو بہت پیار سے سمجھایا۔ بھائی میں نے بہت انجوائے کیا آج، اتنا پیارا منظر تھا، اور پتہ ہے میں نے بخت بھائی کی بیوی زرغون اور ان کے بھائی کو بھی دیکھا۔ فاطمہ نے یہ ذکر چمکتی آنکھوں سے کیا تھا۔ عبداللہ نے گہری سانس لیتے ہوئے سر ہلایا۔ فاطمہ نے لبوں پر ہلکی مسکان لیے عبداللہ کو دیکھتی بولی، بھائی آپ مجھے بخت بھائی کے گھر لے چلیں گے؟ اس نے بہت دھیمے سے نظریں جھکائے ہوئے پوچھا۔ عبداللہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بچے آپ نے بتایا نہیں، اب آپ آگے کیا کریں گی؟ عبداللہ نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ اس کی بات اگنور کر چکا تھا بہت خوبصورتی سے۔ فاطمہ نے گہرا سانس لے کر اپنے آگے کا پلان بھائی کو بتایا، جو سر پر ہاتھ رکھے بہت دھیان سے سن رہا تھا۔ وہ گھر آتا چونکا تھا، گھر میں فل آواز میں میوزک چل رہا تھا۔ وہ ٹھٹکا، یہاں بھلا کون میوزک سنتا ہے؟ آواز اس کے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ کچھ سوچتا ہوا جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ آواز پورے کوریڈور میں زور و شور سے گونج رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے ایک عجیب سا منظر تھا۔ وہ حیرت زدہ سا اسے دیکھتا رہ گیا تھا، جو اس کے ہی لیپ ٹاپ میں سانگ لگائے، ساتھ مائک رکھے، نائٹ ڈریس میں بہت جھوم کر ناچ رہی تھی، اور ساتھ اس کی بیٹی بھی اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ بیڈ پر اس کی بیٹی زمین پر ڈانس میں مگن تھے۔ ہنا یہ والا اسٹیپ
وہ ہاتھوں کو ارد گرد گھماتی ہوئی اس سے بولی۔ ہنا نے سر ہلا کر اس کی اسٹیپ کی نقل کی۔ وہ لب بھینچ کر ایک جھٹکے سے لیپ ٹاپ اٹھا کر نیچے پھینک چکا تھا۔ وہ دونوں جہاں تھیں وہیں ساتھ کھڑی رہ گئی تھیں۔ ہنا میری بچے آؤ، میں آپ کو آپ کے روم میں چھوڑ آؤں، وہ ہنا کے قریب آتا سنجیدگی سے بولا۔ ہنا نے سر جھکا کر ہاں میں سر ہلایا اور ایک نظر اسے دیکھتی ہوئی باپ کے ساتھ چلی گئی۔ اوف، یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ تو اسلام آباد گئے ہوئے تھے اور اپنے لیپ ٹاپ بھی توڑ دیا، مجھے کیا؟ وہ ناخن دانتوں سے کترتی ہوئی بولی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے بھاگنے ہی لگی تھی جب وہ دروازے میں نمودار ہوا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی ایک دم سے رکی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی دیکھ کر وہ گھبرائی۔ کیا ہے؟ مجھے کیوں گھور رہے ہیں؟ لیپ ٹاپ آپ نے خود توڑا ہے، میرا کیا قصور اس میں؟ وہ پیچھے ہوتے ہوئے پراعتماد لہجے میں بولی۔ وہ جو پیچھے ہٹتی جا رہی تھی وہ بھی یوں اس کے قریب ہو رہا تھا جس سے وہ گھبرائی تھی۔ کیا ہے؟ میرے قریب کیوں آ رہے ہیں اور بول کیوں نہیں رہے؟ جب کا فاسٹ رکھ لیا ہے کیا؟ خبردار اگر مجھے پھینکنے یا کسی چیز سے لٹکایا یا مجھے مارا، میں وہ رونا مچاؤں گی کہ یاد کریں گے، وہ غصے سے بولی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتا رہا، انداز میں بہت سرد پن تھا، آنکھوں میں سرخ ڈورے بڑے واضح۔ ایسے مت دیکھیے مجھے، وہ پہلی دفعہ اس کی نظروں سے پزل ہوئی تھی۔ یہ کیا تماشا تھا؟ وہ سرد پن سے بولا۔ تماشا تو نہیں تھا، میں اور ہنا سانگ سن رہے تھے، وہ اپنی گھنگریالے بالوں کو پیچھے کرتی ہوئی کندھے سے اچکا کر بولی۔ سانگ سن رہی تھی یا بیہودہ ناچ رہی تھی؟ وہ اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتا ہوا بولا۔ وہ ایک دم سے اس کے قریب آئی تھی۔ بیہودہ تو نہیں تھا، جس کو خود کچھ نہ آتا ہو وہ تو ایسے ہی کہتا ہے، وہ اس سے اپنا آپ چھڑاتی ہوئی بولی تھی۔ شٹ اپ مس زرگون اعظم غصے سے اسے ایک دم سے دیوار سے لگاتا ہوا وہ پھنکارا تھا جس سے وہ ایک دم سے ڈر گئی تھی۔ میری بیٹی کو اس طرح کی بیہودہ چیزوں سے دور رکھو، اسے خود جیسا نہ بناؤ، دور رہو اس سے، وہ دیوار پر ہاتھ مارتا غصے سے چلایا تھا، جس سے وہ اس کے چہرے کو دیکھتی غصے سے لب بھینچتی ہوئی بولی۔ میں تو ہنا سے دور نہیں رہوں گی اور جو مجھے آتا ہے میں اسے بھی سکھاؤں گی، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، اور ابھی جو آپ مجھ پر چلائے، مجھے ڈانٹا ہے نا، یہ مت سمجھیے گا میں چپ رہوں گی، آغا جی کو بتاؤں گی، اب وہی آپ کو سیدھا کریں گے، میری تو ہاتھ آنے سے آپ رہے، وہ اس کے نزدیک ہوتی غصے سے بولی، جس پر وہ غصے سے کھول کر رہ گیا۔ مہربانی ہو گئی تمہاری، میری زندگی سے چلی جاؤ، مجھے اور میری بیٹی کو کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئی؟ جب سے زندگی میں آئی ہو جینا حرام کر کے رکھا ہے، لڑکی نہیں سر درد ہو تم، پتہ نہیں کیسے تمہیں لوگ برداشت کرتے ہیں، اب تمیز کے دائرے میں رہنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ غصے سے کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، تیز قدموں سے باہر کی طرف چلا گیا، جبکہ وہ کھلے منہ سے اپنی بےعزتی ہوتی دیکھتی رہی۔ تمہارے ساتھ رہنا کون چاہتا ہے؟ میری ہی مت ماری گئی تھی جو تم سے نکاح کر لیا، میں نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ، انف از انف، غصے سے کہہ کر وہ بھی باہر کی طرف بڑھی۔ وہ گارڈن میں بیٹھا تھا، چائے کا کپ لے کر، نظروں میں سنجیدگی تھی تو دل میں خالی پن۔ وہ چائے کا سپ لیتا ہوا چونکا، وہ سنجیدگی سے اس کی طرف آ رہی تھی، چہرے پر غصے والے تاثرات بہت نمایاں تھے۔ اوف، وہ اکتاہٹ سے اسے دیکھتا رہا جو اب بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ دیں طلاق مجھے ابھی کے ابھی، خدا کا خوف نہ آیا آپ کو ایک دوشیزہ سے نکاح کرتے ہوئے؟ قبر میں ٹانگیں ہیں آپ کی، اللہ اللہ کرنے کے دن تھے آپ کے، دو شادیاں بھگتا کر بڑی میاں کو پھر سے نکاح کا شوق چڑھایا۔ واہ واہ بھائی واہ واہ، اور اگر مجھ جیسی معصوم لڑکی نے کر ہی لیا ہے تو سو تانے مل رہے ہیں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ کے ساتھ رہنے کا۔ غصے سے ناک کے نتنے پھلاتی کمر پر ہاتھ رکھے وہ سخت نفرت سے سامنے بیٹھے وجود کو دیکھ رہی تھی، جو ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے گارڈن میں رکھی چیئر پر ٹانگ رکھے بیٹھا اسے سپاٹ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ غصے سے یہی کہہ سکا تھا، شٹ اپ، میں بھی کہہ سکتی ہوں لیکن آپ کی عمر کا لحاظ ہے، ورنہ ابھی اگر میں آسٹریلیا میں ہوتی تو آپ کو اندر کروا چکی ہوتی، بہتری اسی میں ہے طلاق دیں، باقی گھر والوں کو میں خود دیکھ لوں گی، ان کی ٹینشن مت لیں۔ بڑے میاں کمر پر ہاتھ رکھ کر گردن اکڑا کر کہا گیا تھا، بلکہ بڑے میاں پر تو خاصا زور دیا گیا تھا جس پر اذلان بخت لاشاری کو خوب تپ چڑھی تھی۔ بھلا ایسے کب کسی نے ان سے بات کی تھی؟ یہ لڑکی انتہائی بدتمیز تھی اور اوپر سے نک چڑھی بھی۔ مجھے تم میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں زرغون اعظم، اب یہاں سے اپنی شکل گم کر دو، دماغ مت چاٹو میرا، بہت غصے سے کہا گیا تھا۔ نہ جی نہ، میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی،
اور نہ ہی آپ کو ہلنے دوں گی جب تک آپ مجھے طلاق نہیں دے دیتے۔ زرغون اعظم نے بڑے ریلیکس سے انداز میں اسے تپایا تھا۔ وہ غصے سے ایک دم سے کھڑا ہوا تھا، وائٹ شرٹ نیچے بلیک پینٹ پہنے، سلیوز ہمیشہ کی طرح کونیوں تک موڑے۔ وہ اپنے خوبصورت تکھے نقوش سے اس بدتمیز لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ چہرہ سپاٹ تھا لیکن آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے ڈری تھی اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر، لیکن پھر اپنے ڈر کو کہیں دور بھگاتی پھر سے وہ اپنے پرانے موڈ میں آ چکی تھی۔ مجھے کسی پاگل کتے نے نہیں کاٹا جو بوڑھے نکچڑے انسان کو شوہر مان لوں، جس کے پہلے بھی 2 شادیاں ہو چکی ہیں اور ایک 8 سال کی بیٹی بھی ہے۔ وہ تو اگر ڈیڈ اور خنان زور نہ دیتے تو میرے تو فرشتے بھی آپ سے کوسوں دور بھاگتے۔ شادی تو دور کی بات تھی، سارے گھر والوں کو ڈرا کر رکھا ہے ظالم انسان نے۔ ویسے بھی آسٹریلیا میں میرے 3-4 افیئر سے جن سے میں سیریس تھی۔ وہ گھنگریالے بالوں کو اونچی پونی بنائے، جینز پر بلیک شارٹ فراک پہنے، وہ اس کے سپاٹ چہرے کو ہی دیکھ رہی تھی جن میں نفرت کے تاثرات بڑے واضح پھیلے تھے۔ اس کی بات سن کر وہ دل ہی دل میں مسکرائی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، تم جیسی لڑکی کو میں اپنی بیوی کا درجہ دینا موت کے برابر سمجھتا ہوں، سمجھی تم؟ میں ازلان بخت لاشاری ولد خاقان لاشاری اپنے ہوش و حواس میں تمہیں بخت۔ پیچھے سے آتی آغا جی کی پکار پر وہ ساکت ہوا تھا۔ ساکت تو زرغون بھی ہوئی تھی، یہ اچانک کہاں سے ٹپک پڑے تھے۔ وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ بخت تم اپنے ہوش میں تو ہو؟ آغا جی کی اونچی آواز پر سارا لاشاری گھر منٹوں میں گارڈن میں جمع ہوا تھا۔ سارے گھر والے ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ زرغون نے تو معصوم سا منہ بنایا ہوا تھا، جبکہ ازلان بخت لاشاری بہت غصے میں آغا جی کو دیکھ رہا تھا۔ سوری آغا جی، میں ہر بار آپ کی بات نہیں مان سکتا، میں اس بے جوڑ رشتے کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا، سر جھکائے سپاٹ لب و لہجے میں کہا گیا تھا۔ بخت آغا جی پھنکارے تھے۔ جواباً وہ ہونٹ بھینچ گیا۔ یہ کس لہجے میں تم ہم سے بات کر رہے ہو؟ ہم نے ماں باپ بن کر پالا ہے تمہیں، اس کا یہ صلہ دے رہے ہو تم ہمیں؟ ماں تمہیں 1 سال کا روتا بلکتا چھوڑ گئی تھی اور باپ دوسری شادی کر کے تم سے غافل ہو گیا۔ کس نے تمہیں پالا؟ کس نے تمہارا خیال رکھا؟ ہم نے رکھا۔ تمہیں اپنے بیٹوں سے زیادہ چاہا ہے اور آج تم مجھے آنکھیں دکھا رہے ہو؟ آقا جی بہت غصے سے بولے تھے۔ وہ جواباً ہونٹ بھینچے بہت ضبط سے انہیں دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ گھر کے باقی افراد اس کی پشت کو دیکھتے رہ گئے تھے، جو بنا اپنی گاڑی لیے گھر سے پیدل ہی باہر نکل گیا تھا۔ زرغون میرے کمرے میں آؤ، آغا جی سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ زرغون نے رونے والا منہ بنا کر اپنے آپ کو دیکھا جو اسے بہت غصے سے گھور رہے تھے۔ اپنے باپ کو دیکھا جو اسے بہت غصے سے گھور رہے تھے۔ اب بچ کر دکھاؤ، شازی مسکراتے ہوئے کہتا باہر نکل گیا تھا۔ زرغون میں تمہیں ایک چیلنج دیتا ہوں۔ کچھ دیر بعد جب وہ آغا جی کے کمرے میں آئی تو انہوں نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آغا جی کی بات پر وہ سر جھکائے کھڑی۔ زرغون نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیسا چیلنج؟ وہ سوالیہ انداز لیے ہوئے حیرت سے بولی۔ جواباً آغا جی بہت پراسراریت سے مسکرائے۔ 2 ماہ تک تمہیں ازلان بخت کے ساتھ رہنا ہوگا بنا طلاق کا مطالبہ کیے۔ 2 ماہ بعد اگر تم نے ہمیں آ کر طلاق کا کہا تو آئی پرامس یو زرغون میں تمہیں ازلان کے ساتھ جڑے رشتے سے آزاد کروا دوں گا۔ آغا جی ہم وقت سنجیدگی سے زرغون کو غور سے دیکھتے ہوئے بولے، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ 2 ماہ بعد آپ مجھے اس رشتے سے نجات دلا دیں گے؟ جبکہ وہ خوشی سے انہیں دیکھے گئی۔ مطلب ہے ان کی قید سے رہائی دلا دیں گے؟ وہ جواباً جلات کہنے لگی تھی۔ آغا جی کے گھرنے پر جلدی سے تصحیح کی۔ بالکل سچ۔ اب جاؤ اپنے گھر، لیکن اس بات کا کسی کو بتانا مت، یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان رہے گی، بھولے سے بھی ازلان کو مت بتانا۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ وہ سر ہلا کر جلدی سے مڑتی ہوئی اس کے کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے آغا جی گہری سانس لیتے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئے۔ خنان میرے بھائی مجھے چھوڑ آؤ، مجھے ہاسپٹل سے کتنی کالز آ رہی ہیں۔ وہ رات ہنا کے روم میں رہی تھی، بخت کو اس نے اپنی شکل تک نہیں دکھائی تھی۔ صبح کی واک پر وہ خنان کے ساتھ نکل آئی تھی۔ آپ ازلان بھائی سے پوچھ لیں، میں آپ کو چھوڑ آؤں گا۔ کیوں؟ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، میں ہاسپٹل ضرور جاؤں گی، میں نے کوئی ڈاکٹری گھر بیٹھنے کے لیے نہیں پڑھی تھی۔ وہ غصے سے بولی۔ میرا کہنے کا مقصد تھا وہ آپ کے شوہر ہیں، ان سے پوچھ کر ہی میں آپ کو چھوڑنے جا سکتا ہوں نا۔ میں کب کہہ رہا ہوں آپ اپنی مرضی مت استعمال کریں، ویسے بھی آپ نے کون سا ان کی سننی ہے؟ وہ شرارت سے بولا، جس پر وہ ناک چڑھا گئی۔ تب ہی وہ دونوں رکے تھے۔ مخالف سمت سے فاطمہ آتی ہوئی دکھائی دی تھی، پیچھے ایک درمیانی عمر کی عورت بھی تھی، شاید وہ ملازمہ تھی۔ وہ وائٹ گرین سوٹ پہنے اوپر بڑی سی شال
چادر لیے ہلکی مسکان سے وہ ان کے قریب آ رکی تھی۔ السلام علیکم، وہ دھیمی مسکان سے بولی۔ وعلیکم السلام، وہ دونوں بہن بھائی ایک ساتھ بولے تھے۔ آپ لوگ کبھی آئے نا ہمارے گھر، میں آپ کو اپنے ہاتھ کی چائے پلاؤں گی، زبردست چائے بناتی ہوں میں، وہ بہت پرخلوص سی بولی تھی، جس پر زرغون نے تو یکدم سے اسے اپنے گلے سے لگایا تھا، جس پر حنان حیرت زدہ سا رہ گیا تھا، جبکہ وہ مسکرائی۔ ہم ضرور آئیں گے، ایسا کرو تم آج ہمارے ساتھ چلو، ہمارا گھر تو زیادہ دور بھی نہیں ہے، میرا بھائی جیسی چائے تو شاید ہی کوئی بناتا ہو، تو میں اس کے ہاتھ کی چائے پلاؤں گی، وہ فخر سے ہنی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ حنان نے اپنی بہن کو زبردست گھوری سے نوازا تھا جسے وہ اگنور کر گئی تھی۔ فاطمہ پھیکی سی مسکان سے مسکرائی۔ میں پھر کبھی چلوں گی، اصل میں مجھے گھر سے نکلے کافی دیر ہو چکی ہے، تو بھائی پریشان ہو رہے ہوں گے، اجازت دیجیے، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، وہ سنجیدگی سے کہتی ہوئی بنا ان بھائی بہن کو دیکھے آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ دونوں پرسوچ نظروں سے فاطمہ کو جاتے ہوئے دیکھنے لگے۔ آپی، یہ لڑکی مجھے کوئی مسٹری لگتی ہے، جیسے کچھ ہو جو ہم سے چھپا رہی ہے، حنان نے پلٹتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور مجھے یہ بہت معصوم لگتی ہے۔ ایک اور بات، مجھے لگتا ہے اس روڈ پر جان بوجھ کر آتی ہے، حالانکہ اس کی حویلی کو دوسرا روڈ جاتا ہے اور وہ سائڈ صبح کی واک کے لیے بیسٹ ہے، وہ بھی کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ حنان اس کی گردن میں بازو کستا مسکرایا۔ میری آپی اذلان بخت کے ساتھ رہ کر تو بہت جینیس ہو چکی ہیں، وہ شرارت سے کہہ کر رکا نہیں تھا، بھاگ گیا تھا۔ ہنی کے بچے، تو میں چھوڑوں گی نہیں، میں، وہ پیر پٹکتی ہوئی غصے سے بولتی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، آپی پہلے پکڑیں تو پھر مجھے چھوڑیے گا مت، آپ میرا جتنا فاسٹ کبھی نہیں بھاگ سکتی، وہ شرارت سے اسے چڑھاتا ہوا اور تیز بھاگنے لگا تھا۔ کیوں نہیں بھاگ سکتی، تمہیں تیر کی طرح سیدھا کر دوں گی، وہ بھی تیز بھاگنے لگی تھی۔ اذلان بھائی آپ کو سیدھا کریں گے، تھوڑا صبر کر لیں آپی، وہ بھی اسے چڑھانے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ تمہارے اذلان بھائی کو میں سیدھا کروں گی، دیکھ لینا تم، وہ بھی حویلی کے اندر اس کے پیچھے بھاگ کر آتی ہوئی بولی تھی، لیکن زور سے سامنے والے سے ٹکرا کر اس کے اوپر گری تھی۔ وہ جو فون پر آئی ضروری ای میل چیک کر رہا تھا، وہ مخالف سمت آتی ہوئی زرغون کو نہیں دیکھ سکا تھا، جس سے ان کی ٹکر شدید تھی۔ وہ دونوں نیچے گھاس پر ایک دم سے گرے تھے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے سمجھ نہ پا رہی ہو یہ جو ہوا ہے ہو چکا ہے یا وہ خواب دیکھ رہی ہے، جبکہ وہ غصے سے لب بھینچے اسے گھور رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھی تھی، جبکہ وہ صفائی پسند انسان ابھی پہنے سوٹ کا ستیہ ناش ہوتا دیکھ کر کھول کر رہ گیا۔ چلتے وقت تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے، یا یہ آنکھیں ادھار پر دی ہوتی ہیں، وہ وائٹ شرٹ کو جھاڑتا ہوا غصے سے غرایا۔ میں کیوں ادھار دوں گی، آپ کو تو خود کچھ نہیں دکھتا، الزام دوسروں پر لگا دیتے ہیں، مجھے ڈانٹنے کی ضرورت نہیں، وہ کمر پر ہاتھ رکھتی غصے سے بولی۔ وہ ہونٹ بھینچ گیا۔ آپی، ابھی آپ اذلان بھائی کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کا کہہ رہی تھی، کیا میں سچ سمجھوں، حنان اچانک سے ہی کسی طرف کے پیچھے سے بولا تھا۔ وہ گھبرائی تھی، جبکہ اذلان بخت نے طنز سے اسے دیکھا۔ ہنی کہہ کر رکا نہیں تھا، اندر بھاگ گیا تھا۔ آسٹریلیا میں اس کا نام بھی میں نے اذلان ہی رکھا ہے، تو میں اسے ہی کہہ رہی تھی، تمہیں تو نہیں کہہ رہی تھی، وہ اس کی تیکھی نظروں سے گھبرا کر جلدی سے الٹی سیدھی صفائی دے گئی تھی۔ سیریسلی مس مرضی، آپ مجھے تیر کی طرح سیدھا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، وہ نیچے گرا اپنا موبائل اٹھاتا ہوا طنز سے بولا تھا۔ صلاحیت تو مجھ میں بہت ہے، ہمارے ادھر آسٹریلیا میں نے اپنے نالائق دوست کو مار مار کر اسے لائق بنا دیا تھا، پھر آپ کیا شے ہیں، آپ کو بھی سیدھا کر کے رکھ دوں گی، ویسے بھی میں اس گھر کی مالکن ہوں، مجھے کس بات کا ڈر، اور نہر اور پہاڑ والی جو زمین میرے نام کی تھی اس کے پیپرز میرے حوالے شرافت سے کر دیں، ورنہ کورٹ میں لے جاؤں گی، وہ تیز تیز بولتی ہوئی وہاں رکی نہیں تھی، اندر بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ حیرت کا مجسمہ بنا اس کی بات کا مفہوم سمجھتا رہ گیا تھا۔ کون سی زمین کر دی ہے میں نے اس کے نام، وہ حیرت سے بڑبڑایا تھا۔ زرگل، کیا تم سچی والا خیام بھائی کو پسند کرتی ہو، مجھے بتا دو یار، اور بے فکر رہو، میں تمہاری شادی انہی سے ہی کرواؤں گی جس سے تم چاہو گی۔ رکھنے دو تاریخ انہیں، میں اور حنان تمہارے ساتھ ہیں، زرغون نے چائے سے سپ لیتے ہوئے زرگل کو تسلی دی، جس پر حنان نے زرگل کو دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ زرگل نے گہری سانس لی، پھر
ان بھائی بہن کو دیکھا جو چائے پیتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ نہیں میں خوش ہوں، آپ دونوں ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ زرگل بالوں کی لٹ کان کے پیچھے کرتی ہوئی بولی۔ زرگل ہمسائے کے لڑکے کو تو دیکھا، وہ اس تاڑو لڑکے کی طرف اشارہ کرتی ہوئی حیرت سے بولی۔ حنان اور زرگل نے بالکنی سے سامنے والی گھر کی کھڑکی کی طرف دیکھا جو لان میں رکھی چیئر پر بیٹھا تھا۔ سر پر پٹی تھی اور جبکہ دائیں گال پر بھی بینڈیج تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اوف، شکل تو دیکھو کیسے مسکینوں والی بنائی ہوئی ہے، زرغون نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ حنان بھی مسکرایا جبکہ وہ لڑکا ان کی آواز پر ان کو بالکنی میں کھڑا دیکھ کر غصے سے اندر چلا گیا تھا۔ لگتا ہے بھائی نے کافی پیٹا ہے اسے، حنان نے مسکراتے ہوئے کہا جبکہ زرغون مسکرائی اور حنان اپنی آپی کی مسکان پر دل و جان سے قربان ہوا۔ اسے دنیا میں سب سے عزیز چیز یہی تھی کہ اپنی آپی کا مسکرانا۔ وہ ایک دم سے جھک کر اپنی آپی کا سر چومتا ہوا اندر چلا گیا۔ زرگل کے دل میں ایک حسرت سی جاگی تھی، بھائی کتنی بڑی رحمت ہوتے ہیں اس رب کی، کاش یہ کوئی ان بہنوں سے پوچھتا جن کے بھائی نہیں۔ زرغون نے اس کی آنکھوں میں حسرت دیکھ کر اسے گلے لگایا۔ آج سے ہنی ہم دونوں کا بھائی ہے، زرغون نے محبت سے کہا۔ زرغون کوئی بھائی کہنے سے بھائی نہیں بن جاتا۔ حنان مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن جو محبت اسے تم سے ہے نا، وہ اسے مجھ سے کبھی نہیں ہو سکتی، پتہ ہے۔ میرا بھی بہت دل کرتا تھا کاش میرا بھی کوئی بھائی ہوتا جس سے میں اپنے دل کی باتیں کر سکتی، ان سے اپنی فرمائشیں پوری کروا سکتی۔ وہ باہر جاتے تو میرے لیے ڈھیر ساری چیزیں لاتا، چیزوں کی کمی نہیں، لیکن دل کرتا ہے یار۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہہ کر رکی نہیں تھی، اندر چلی گئی تھی اور زرغون ازلان بخت ساکت سی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ جو کمی خدا دے وہ کمی بھلا انسان کیسے پوری کر سکتا ہے؟ اس کا بھرائے ہوئے لہجے میں کہا گیا جملہ اس کے ارد گرد گھومنے لگا تھا۔ یہ بات تو سچ تھی کہ اس کی، لیکن یہ دل سے کوئی نہیں سمجھتا ہے، دل سے کوئی سمجھتا ہے۔